ربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ترجمہ: وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا بھاری ہے، یہ شاق گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو بس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں اس بات کی تو آپ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، او سلمن فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی، فتأتیہم بآیہ، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں، ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے، فلا تکونن من الجاہلین، بس آپ نادان لوگوں میں سے نہ ہوئیے. انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا، ثم لا یرجعون، پھر اسی کی طرف رجوع کریں گے. کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ہر شخص پر اور ہر آدمی کی بہت زیادہ فکر تھی کہ میرا ایک ایک امتی کلمہ پڑھ کے جنت میں داخل ہونے والا بن جائے، اور یہ آپ کی فکر تھی، اور پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی. تو جب وہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے تو پھر لا محالہ یقینی بات ہے کہ آدمی پر تو مشکل ہوتی ہے. ایک آدمی آپ کی فکر میں لگا رہے اور وہ آپ کی اچھائی اور آپ کا بھلا تلاش کرے، اور آدمی اس کی بات نہ مانے تو پھر اگلے آدمی پر مشکل گزرتی ہے. تو یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا آپ کی دین کی دعوت سے اعراض کرنا، پیچھے ہٹ جانا، نہ ماننا، یا بات کو نہ سننا، یا حق قبول کرنے سے اعراض کرنا، یہ آپ پر شاق گزرتا ہے. کیا ہے جی؟ آپ پر شاق گزرتا ہے کہ آپ کی چاہت تھی، کہ شدید خواہش تھی کہ آپ کی قوم کے لوگ ایمان قبول کر لیں اور وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، لیکن وہ ایمان قبول کرنے کے بجائے بیہودہ باتیں کرتے تھے، بیہودہ سوالات کرتے تھے، بات ماننے سے انکار کرتے تھے، معجزات کی فرمائش بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ یہ جو بھی نشانی مانگتے ہیں وہ نشانی انہیں لا کر دے دی جائے تاکہ یہ ایمان لیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ابو جہل نے کہا ہم مان لیں گے جب یہ ہم دیکھ لیں کہ یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی یہ خواہش تھی شدید کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے سے یہ بات کو کیا کرے جی؟ مان جائے. تو چاند 2 ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی اس نے بات کو نہیں مانا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر اتنی زیادہ آپ کی خواہش ہے تو
آپ ایسا کر لیں کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، آپ اگر طاقت رکھتے ہیں تو آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، پھر ان کے لیے کوئی نشانی بھی لے آئے تاکہ یہ ایمان لائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے، جیسے کہ آپ نے پچھلے درسوں میں سن چکے ہو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب لوگوں کو ایک امت بنا دیتے۔ کیا کرتے جی؟ ایک امت بنا دیتے، اور سارے بس نیک لوگ ہوتے، سارے مسجد میں آنے والے ہوتے، سارے داڑیاں رکھ کے اور سارے ہی تبلیغ میں لگے ہوتے، اور سارے ہی جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوتے، کوئی دیوبندی بریلوی کوئی اہل حدیث کوئی مکتبہ فکر نہ ہوتا، کوئی مکتبہ فکر نہ ہوتا۔ لیکن ایسے ہوگا؟ بولو جی، ایسے ہوگا؟ اگر اللہ چاہتے تو کر جاتے، لیکن ایسے ہوگا کبھی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ایمان لانے کے لیے جو اسباب ہیں وہ اللہ نے مہیا کر دی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کو بھیج دیا، حضور اور نبیوں کو اسلام کی دعوت دے کے بھی بھیج دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل سلیم دی ہے۔ کیا دی ہے جی؟ عقل سلیم دی ہے، اور آدمی کے پاس اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے اگر کوئی پیغمبر بھی نہ آئے، کوئی پیغمبر بھی نہ آئے، تب بھی اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے آسمان کو بنایا، اور آدمی یہ سوچ سکتا ہے نا کہ اگر سورج نکل رہا ہے دن کو صبح کو، اور شام کو غروب ہو رہا ہے، اور رات کو تارے آسمانوں پہ نکل رہے ہیں، تو لا محالہ اس کے بنانے والا کوئی ہے۔ دیکھیں نا، آپ آج کل سائنس کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی، اگر وہ آپ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے پیچھے کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہے یا یہ کیسے استعمال کی جا رہی ہے۔ تو جس اللہ نے اتنا بڑا زمین و آسمان اور یہ سارا نظام بنایا، تو آخر وہ اس نظام کو چلانے والا ہے، اور یہ آدمی کی عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ وہ اس کو پہچان لے، اس کو پہچانے اور اس کو مان کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ کے ذمہ دین کی دعوت دینا ہے، آپ لوگوں کو یہ تو سمجھا سکیں، یہ تو دین کی دعوت دیں، آپ ان کو سمجھائیں، لیکن وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ جو جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں گئے ہیں، بلکہ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وہ خود بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم ایمان نہیں لاتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم یہ کام کرتے تھے جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں آ کے پہنچ گئے۔ تو وہ اپنے جرم کو خود تسلیم کریں گے، اپنی برائیوں کو خود تسلیم کریں گے، آپ سے ان کے جہنم میں جانے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بات وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اس لیے میں پہلے بھی آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ پاک نے جب ساری چیزیں سارے اسباب مہیا کر دی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دے کر اب اس کو اختیار بھی دے دیا ہے کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اگر کوئی چاہے تو وہ ایمان لے آئے اور اگر چاہے تو وہ کوئی کفر کر لے۔ اس لیے فرمایا کہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ ان کمبختوں کی ایمان کی اتنی فکر میں پڑ رہے ہیں تو بھئی یہ ہرگز ایمان لے آئیں۔ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نادان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ یہ آدمی اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اور یہ ایمان لائے گا، اور یہ آدمی ایمان نہیں لائے گا۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ
بات وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو لوگ سنتے ہیں. جو لوگ کیا ہے؟ جو آدمی بات سنے وہ اس کو سوچے گا اور سمجھے گا کہ بھائی یہ بات ایسے ہے اور اب مجھے ایمان لانا چاہیے. اگر کوئی آدمی بات سنتے ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کافروں کا جن کی نیت ہی خراب ہے ان کے متعلق اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ بات کو ان کا سننا نہ سننا وہ کیا ہے؟ برابر ہے. اللہ اکبر. تو والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائیں گے اور ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ ایمان نہ لائے اور وہ جہنم میں جائے. یہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی، یہ اللہ کی خواہش، یہ بندے کی خواہش تو ہو سکتی ہے. اس لیے کہ دیکھو نا، ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو آپ کا انکار جب کیا گیا تو اس وقت انکار کیا گیا جب آپ نے کہا بتوں کی عبادت. حالانکہ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کا پیغام بھی دیا تھا، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری جوڑنے کا پیغام بھی دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری کا پیغام بھی دیا تھا، بہت ساری چیزیں بتائی تھی. اب سخاوت عربوں کے ہاں ان کے لیے فخر کی چیز تھی، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں مخالفت نہیں کی، بالکل نہیں کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری کا حکم دیا تو عرب اپنے آپ کو بہادر سمجھتے تھے، اس لیے وہاں بھی انہوں نے مخالفت. لیکن جب بات آئی اس کی بت پرستی کی، بتوں کی پوجا کرنے کی، تو پھر وہ سارے بول پڑے کہ بھائی یہ تو ہمارے باپ دادا کے جو بت بنائے ہوئے ہیں ان کو غلط کہتے ہیں، اور ان کا بتایا ہوا دین یہ ان کے خلاف ہے. یہ کیا ہے؟ حالانکہ باپ دادا کا بنایا ہوا دین آدمی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر چلے گا تو وہ اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ میرا بندہ، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات سنائی تھی، مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی اور تنگ آ گئے تو انہوں نے بات نہیں مانی، تو پھر دعا کی تھی نا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا. اللہ پاک نے نبی کی دعا تو قبول کر لی، اور دعا قبول کرنے کے بعد عذاب بھی آیا ہے، سزا بھی ان کو ملی ہے. لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ نوح اب کچھ مٹی لے لو اور اس کے برتن بناؤ. اس کی کیا کرو؟ برتن بناؤ. نوح علیہ السلام نے مٹی لی، پھر اس کو بنایا اور اس کے برتن بنانا شروع کیے. جب وہ سارے برتن بنا کے رکھ دیے، تیار ہو گئے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی ان سب کو توڑ دو. اب نوح علیہ السلام اللہ کی طرف دیکھنے لگے، بھائی کیا، ابھی تو آپ نے خود حکم دیا تھا کہ ان کو بناؤ اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں ان کو توڑ دو. اللہ پاک نے فرمایا توڑ دو، جب میں کہہ رہا ہوں تو ان کو کیا کرو؟ توڑ دو، میرا حکم ہے. تو نوح علیہ السلام نے توڑ دیا ان سب برتنوں کو. تو توڑنے کے بعد بہت زیادہ پریشان تھے، توڑنے کے بعد بہت زیادہ پریشان تھے، پتہ نہیں کیا ہوا. اللہ پاک نے خود بنوائے اور پھر بنوانے کے بعد اب کہا توڑ دو. اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، جاؤ نظر میرے نوح کے پاس جاؤ، اسے پوچھو کیوں پریشان ہے، اسے پوچھو کیوں پریشان ہے. نوح علیہ السلام بیٹھے تھے تو جب جبریل آئے، انہوں نے کہا اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کیوں پریشان ہو. اللہ پاک کو پتہ تھا، جانتے تھے. انہوں نے کہا سمجھ نہیں آئی. اللہ پاک نے خود مٹی سے برتن بنوائے، پھر کہا ان کو توڑ دو. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جبریل نوح سے کہو یہ جو میرے بندے ہیں نا، تو نے تو بدعا کر دی اور میں نے تیری بدعا کو قبول کر کے ان کو عذاب دے دیا، لیکن ان کو عذاب دینے پر میں خوش نہیں ہوں. ان کو عذاب دینے پر میں خوش نہیں ہوں، اس لیے کہ جیسے تو نے اپنے ہاتھ سے مٹی کے برتن بنائے، ان کو توڑنے کے بعد تو ابھی خود خوش نہیں ہے. تو ان بندوں کو بھی میں نے خود بنایا ہے. نافرمان تھے لیکن بندے تو میرے تھے نا، نافرمان تھے لیکن بندے تو میرے تھے. تو میں اپنے بندوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا. تو اللہ کی یہ کبھی بھی خواہش نہیں ہے کہ میرا بندہ میری نافرمانی کر کے آئے اور پھر میں اس کو جہنم میں ڈال دوں. ہاں لیکن یہ چیز ضرور ہے
کہ اللہ نے صلاحیتیں دینے کے بعد اسباب مہیا کر دی ہیں، اب اختیار دے دیا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے کوئی ایمان لے آئے اور چاہے کوئی، کیونکہ اسلام میں، دین میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ موضوع ہے کہ اسلام اختیار کرنے کے بعد پھر اسلام کو کوئی چھوڑتا ہے تو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اسلام لانے پر کسی کو ڈنڈے کے زور پر زبردستی اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو اسلام قبول کر۔ اللہ نے اس کو ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ، اس لیے میرے محترم آخرت کی تیاری کرنی ہے ہم نے، کیونکہ اللہ پاک نے پھر آخر میں یہی کہا ہے ثم الیہ یرجعون، ان سب نے واپس لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، اور پھر اس دن ہم پوچھ لیں گے کہ کون کیا کر گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز، آخری بات سنو پھر بات ختم کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سلمان خلیفہ اس وقت تھا سلمان بن عبد الملک۔ کون تھا جی؟ سلمان بن عبد الملک۔ تو کہیں سیر کے لیے جا رہا تھا تو اس نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ نہیں بنے تھے، اس نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جنہوں نے سیر کے لیے وہاں خلیفہ کے ساتھ جانا تھا، سب نے اپنے خیمے پہلے بھیج دیے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنا کوئی خیمہ نہیں بھیجا تھا۔ جب وہاں پہنچے جہاں سیر کے لیے جانا تھا، سب وہاں پہنچ گئے اور سب نے اپنے اپنے خیمے لگے ہوئے تھے، ان میں چلے گئے۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک بھی اپنے خیمے میں چلا گیا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کو وہاں نظر نہیں آئے، تو اس نے اپنے کسی آدمی سے کہا بھئی جاؤ تلاش کرو، عمر بن عبدالعزیز نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ تو لوگ ان کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے رو رہے تھے، ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے رو رہے تھے۔ تو اس نے کہا ان کو بلاؤ۔ سلمان نے کہا، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو اس نے پوچھا بھئی رونے کی وجہ، پریشان ہونے کی وجہ، بھئی آپ کا خیمہ نہیں ہے اس لیے آپ رو رہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ سب نے اپنے خیمے بھیج دیے تھے، تو اور میں نے نہیں بھیجا، تو یہاں جنہوں نے خیمے بھیجے تھے وہ اپنے اپنے خیموں میں سب پہنچ چکے ہیں، میرا کوئی خیمہ نہیں تھا۔ جب یہ منظر میں نے دیکھا تو مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، جو آدمی اپنے لیے خیمہ بھیجتا ہے آگے اسے وہاں خیمہ مل جائے گا، لیکن میں نے خیمہ نہیں بھیجا تو مجھے یہاں خیمہ بھی نہیں ملا، تو اس لیے ہم آخرت کے لیے اگر کوئی اعمال آگے نہیں بھیجیں گے تو ہمیں وہاں پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کتنی پیاری بات سمجھائی، مثال دی۔ تو کہا سلمان بن عبد الملک سے، اس دن اس کو بھی وہاں آدمی کو وہی جنت یا جو وہاں اللہ پاک نے جن چیزوں کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے اس کو ملیں گی جو آخرت کے لیے آگے کچھ بھیجے گا۔ تو ہم نے سب نے آخر میں جانا پھر کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو اسی کے لیے تیاری کرنی ہے، دنیا کی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنا، بلکہ اللہ کے بتائے حکموں کے مطابق اس زندگی کو گزارنا ہے، تاکہ ہم دنیا سے کامیاب ہو کے جائیں۔